الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، یعنی صحابہ، تو وہ آگے طرح کے جواب بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے گواہ وہ صحابہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی نبوت اس وقت ثابت ہو سکے گی جب گواہوں کی گواہی مانی جائے۔ حضور علیہ السلام کے تمام اقوال، افعال، عادات، صفات، تمام چیزوں کے امین صحابہ ہیں۔ صحابہ نے ہی امت کو بتایا کہ حضور علیہ السلام نے کب دعوی نبوت کیا۔ صحابہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام پر قرآن پاک اترنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کی نماز کیسی تھی، روزے کیسے تھے، تمام عبادات آپ کی کیسی تھی۔ آپ علیہ السلام کا سفر اور حضر صحابہ نے بتایا کہ آپ علیہ السلام مکہ میں تھے،
مکہ سے مدینہ گئے اور مدینہ میں رہتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر بھی گئے، احد بھی گئے، غزوات میں گئے۔ اس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بتایا، نبوت یہ اللہ کا ایک انتخاب ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت ایک وہ بھی چیز ہے اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اپنی مرضی سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ اور کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے برگزیدہ، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر وہ جماعت انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی کی ہے۔ اور سارے انبیاء میں سب سے بڑھ کر فضیلت اور مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد پھر مقام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، پھر مقام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر باقی انبیاء ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو سارے انبیاء میں سب سے پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء کی صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ یہ روایات جو پیش کی جاتی ہیں کہ 1,24,000 یا 2,24,000 یا اس کے علاوہ جتنا روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کل نبی کتنے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا تو صرف 18 انبیاء کا نام آتا ہے، باقی اللہ کو معلوم ہے۔ باقی اتنا کہ انبیاء کی تعداد آپ علیہ السلام نے جو ارشاد نہیں فرمائی وہ صحیح اللہ کو معلوم ہے۔ بڑی تعداد ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء بڑے چھوٹے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی سے کبھی اللہ رب العالمین نے کچھ صادر فرمایا تو وہ غیر اولا کام تھا، گناہ کبھی نبی سے نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام عصر کے بعد کا معمول تھا کہ تمام ازواج مطہرات کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ زیادہ دیر لگ گئی ایک کے ہاں، تو کچھ اوروں نے یہ مشورہ کیا کہ وہاں زیادہ دیر لگ گئی ہے، تو آپ علیہ السلام جب آئیں تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ وہ ایک بوٹی تھی، کھائی جاتی تھی، جس طرح مثلا سمجھ لیں کہ آپ پیاز نہیں کھاتے تھے، آپ لہسن نہیں کھاتے تھے کہ منہ میں تعفن سا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہر وقت میری فرشتوں سے ہم کلامی ہوتی ہے، تو اس بوٹی کا نام لے لیا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے وہاں شہد پیا تھا تو آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اب شہد پینا کوئی حرام تو نہیں، اسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا نہیں پیوں گا، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ہماری حلال کردہ کو حرام کرتے ہو۔ یہ غیر اولا کام اپنی جگہ۔ تو انبیاء کے متعلق عقیدہ رکھیں کہ معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ نبیوں سے نہیں ہوتا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے انتخاب ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے، تو اسی طرح یاد رکھیں صحابہ کا بھی اللہ نے چناؤ کیا، جس کا انتخاب اللہ نے کیا وہ صحابی بنا۔ اور صحابیت اتنا بڑا معیار ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر موت آئی ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے سے جنت واجب ہوگی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کہ تمام صحابہ سچے تھے، تمام صحابہ عادل تھے، بالکل تمام صحابہ منصف تھے۔ اور یہ بھی آپ اپنے نظریے میں شامل کریں کہ تمام صحابہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی نے کلمہ پڑھا، ایک نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا، شہید ہو گئے، حضور نے فرمایا جنت میں چلے گئے۔ یہ ہے صحابیت کا مقام کہ ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر موت آئی ہو، یہ صحابی ہے اور بخشا بخشایا ہے۔ تو جس طرح انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کا بھی انتخاب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے۔ ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ اور عتیبہ بھی تھے، ولید اور مغیرہ بھی تھے، لیکن ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، صحابیت کے شرف نہیں ملا، وہ سیدھے جہنم میں گئے۔ اور جس کو اللہ نے چنا وہ مکہ میں رہنے والا، مدینہ میں رہنے والا، یمن اور شام میں رہنے والا یا فارس میں رہنے والا، اللہ نے اس کا انتخاب کیا، چنا اور اس کو لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان معیار ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے، ان جیسا ایمان لے آؤ گے تو پھر ہدایت یافتہ ہو۔ اور اگر صحابہ جیسا تمہارا ایمان نہیں تو تمہارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو جیسے صحابہ نے
پورے دین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے پورے دین کو مانا، تو ہر مسلمان کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے پورے دین کو مانے گا پھر تو مومن ہے، اگر پورے دین کو نہیں مانے گا تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا پہلی امتوں کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 بنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 بنیں گے اور ان 73 میں سے ایک نجات پا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ، وہ کون سی جماعت نجات پا جائے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ مسلم شریف میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ جا رہے، جو اس طرز اور طریقے کو اپنائے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے انبیاء میں سے سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر باقی صحابہ آئیں گے، میری امت سب سے پھر پہلے آئے گی۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جائیں گے اور امتوں میں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار ایمان بتایا کہ 73 فرقوں میں ایک فرقہ نجات پا جائے گا اور وہ ناجی اور نجات پانے والا فرقہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ جا رہے ہیں یہ راستہ ہے نجات پانے والا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ حدیث نقل کی ہے تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم وہاں لکھتے ہیں کہ جو 73واں فرقہ ہوگا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ پہلے 72 تھے، 73واں فرقہ آئے گا تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ فرماتے ہیں کہ 73واں فرقہ جب آئے گا وہ پہلوں کو برا کہے گا۔ 73ویں فرقے کی علامت یہی ہوگی کہ وہ پہلوں کو بیکار بتائیں گے۔ ایسی دھرتی پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انبیاء کو بیکار بتاتے ہیں، کچھ ایسے بھی آئے جو صحابہ کو بیکار بتاتے ہیں، کچھ ایسے بھی آئے جو ائمہ کو بیکار بتاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی آئے جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ دیکھیں ان کا معیار کہاں جائے گا۔ خدا کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس ایمان ہے، اگر ایمان نہیں پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، گزر جائے گی، جیسی کیسی گزر جائے گی، لیکن ایمان بچا کے جائے گا وہ کامیاب جائے گا۔ جس نے اپنا ایمان گوا دیا وہ کسی کام کا بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ایک عورت آئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
مسئلہ بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میں کل پھر مسئلہ پوچھنے آؤں آپ نہ ہوں تو آپ نے فرمایا پھر ابو بکر سے پوچھ لینا۔ وہ کہنے لگی اگر میں آؤں اور ابو بکر بھی نہ ہو تو حضور نے فرمایا پھر عمر سے پوچھ لینا۔ اور عرض کرنے لگی میں آؤں وہ بھی نہ ہوں تو حضور نے فرمایا میرے کسی صحابی سے پوچھ لینا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معیار بتایا کہ میرے بعد کون ہے، اس کے بعد کون ہے، اور خلفائے راشدین کے متعلق یہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ انبیاء میں سب سے افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اسی طرح صحابہ میں بھی سب سے زیادہ افضل خلفائے راشدین ہیں، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور اس کے بعد پھر مقام ہے عشرہ مبشرہ کا کہ وہ ایک تو بات یاد رکھنا کہ اول سے لے کر آخری صحابی تک تمام صحابہ جنتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ جو کہا جاتا ہے معنی یہ ہے کہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی، وہ ہیں عشرہ مبشرہ 10 جن کو خوشخبری سنائی گئی۔ ان میں خلفائے راشدین بھی ہیں، 6 اور ہیں، ان کا مقام ہے۔ اور اس کا بعد پھر مقام ہے اصحاب بدر کا، صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، عشرہ مبشرہ کے بعد ان کا مقام اور درجہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر مقام اور درجہ ہے جو بیت الرضوان میں شریک ہوئے تھے۔ بیت الرضوان یہ ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، مکہ چھوڑے 6 سال گزر گئے تھے، تڑپ تو تھی ہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ انبیاء کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، انبیاء کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، یہ نہیں تھا کہ ابھی کر رہے ہیں یا دیر سے کریں گے، خواب دیکھا عمرہ کر رہا ہوں۔ صحابہ کو بتایا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ بے تاب تھے، عرض کیا اللہ کے رسول چلیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کی اور پھر صحابہ ساتھ ہوئے، 14 یا 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تھے جو مسجد عائشہ سے پیچھے قریب ہے، وہاں پہنچے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نہیں آنے دیں گے، رکاوٹ پیدا کی کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو بتاؤ کہ میں عمرے کی غرض سے آیا تھا، عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ادھر چلے گئے۔ مکہ والوں نے کہا کہ اگر تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے تو کر لے، حضور کو نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حضور کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ ادھر کسی نے کہہ دیا اللہ کے رسول عثمان تو بڑے مزے کر رہا ہوگا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا۔ حضور کا اعتماد بھی دیکھیں، حضور نے فرمایا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ اتنے میں شیطان نے خبر اڑائی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کو جمع فرمایا، 14 یا 1500 صحابہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ خبر آئی ہے، اس سے آپ اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لیں کہ آپ علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو پتہ ہوتا، ایسا نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا ایسے خبر آئی ہے، تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے بیعت لی۔ اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام بتایا کہ فرمایا ان پر میں 1400 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تم دیکھو میں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان سے بیعت کر رہا ہوں کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ تیرا بدلہ نہ لے لیں۔ حدیبیہ میں بیٹھے تھے، کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیات پاک اتاری، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ فرماتے ہیں میں ان پر راضی ہوں جو یہاں بیٹھے، وہ صحابہ جو مومنین ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن بیٹھے ہیں۔ جناب ابو بکر بھی تھے، جناب عمر بھی تھے، جناب عثمان بھی تھے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ 1400-1500 صحابہ وہاں موجود ہیں۔ اللہ انہی کو فرما رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں ان مومنین پہ راضی ہوں، اور جنت اس کے لیے ہے جس پر اللہ راضی ہے۔ اسی آیت پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ہیں، بیعت ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے، یعنی میری قوت، میری قدرت ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کو مومن بتایا، اور صحابہ جیسا ایمان والا کائنات میں انبیاء کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک ایک آیت پر دیکھتے جائیں، جہاں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی عظمت کا مسئلہ آیا، اللہ رب العالمین نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ کہا گیا صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، کہنے لگے انؤمنو کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ جاہل اور بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ جاہل یہ ہیں، صحابہ جاہل نہیں ہیں، یہ جاہل ہیں، ان کا تو ایمان ہی معیار بن گیا۔ ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ تیرا باپ گستاخ ہے، کیا تو اس کو قتل کر دے گا؟ تو صحابی نے تلوار نکالی اور اٹھ کے جانے لگا۔ اللہ رب العالمین نے آیات پاک اتاری، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں ان کا مزید ایمان نہ لو، ان کے ایمان کا میں امتحان لے چکا ہوں۔ بار بار اللہ رب العالمین نے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، بار بار اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی ہے۔
اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے۔ اور یہ عام مومن کو کب انعام ملے گا؟ جب جنت میں داخل ہو جائے گا، ساری زندگی محنت کرے، ایمان پر رہے، ایمان پر زندگی گزارے، اور اللہ کرے ایمان پر موت آ جائے، اور جنت میں داخلہ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق تشریف لائیں گے، اعلان ہوگا جنتیوں کچھ اور چاہیے، عرض کریں گے ساری نعمتیں مل گئیں، اللہ فرمائیں گے 2 نعمتیں ایسی دیتا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہیں۔ ایک فرمایا آج کے بعد میں تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوں، آج کے بعد تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ راضی رہوں گا۔ لیکن صحابہ پر قربان کتنا عظیم لوگ تھے، اللہ نے دنیا میں فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، اور دوسری نعمت اللہ کے دیدار کی ہوگی۔ تو صحابہ معیار ایمان ہے، جس کا ایمان صحابہ کے ایمان سے ٹکرائے گا وہ مومن نہیں۔ مومن وہ ہے جو صحابہ جیسا ایمان لائے، صحابہ کو اولین ایمان والا مانے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، قرآن پاک جو موجود ہے یہی لوح محفوظ میں تھا، ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اتارا، میں حفاظت کر رہا ہوں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور قرآن پاک کے ایک حرف کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، ایک حرف کا منکر۔ اگر کوئی آدمی کہے میں بسم اللہ کی با کو نہیں مانتا، وہ ایمان سے فارغ ہے۔ وہ کہے فلاں آیت کو نہیں مانتا، وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور ایمان کے سب سے پہلے گواہ کس کو کہیں گے؟ صحابہ ہیں، کہ حضور علیہ السلام نے قرآن پاک اترا تو صحابہ نے بتایا، حدیث پاک صحابہ نے بتائی، آپ علیہ السلام کا قول فعل تمام قسم کے عادات صحابہ نے بتائے۔ اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو ایمان، قرآن، اعمال سب کچھ مخدوش ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ میری اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا۔